جب جانور ذبح کرنا ہے تو گھوڑا بھی اور مرغی بھی ہرن بھی جانور ہے، اس کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہ ہے میرے عزیز، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے۔ بہیمۃ الانعام اونٹ، گائے، اونٹ کی ساری قسمیں، گائے کی ساری قسمیں، بھینس اسی میں آتی ہے، بھیڑ کی ساری قسمیں، بکری کی 35 قسمیں، ساری قسمیں اس میں آتی ہیں۔ پالتو جانور، ہرن اس میں نہیں آتا، مرغی اس میں نہیں، گھوڑا اس میں نہیں۔ جس طرح دیکھو عورت سے نکاح کرو، اب ہر عورت سے نکاح نہیں ہے، جو عورت جائز ہے اس سے نکاح ہے، تو قربانی کرو جانور کی، حدیث میں تشریح موجود ہے۔ جس نے سوال کیا ہے اچھا کیا ہے، سب کو بات سمجھ آ گئی۔ استاد جی میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں پوچھ سکتا، ڈر لگتا ہے، میرا ایک عورت کے ساتھ عشق ہے، ہر وقت اس کا تصور رہتا ہے، چاہے نماز میں چاہے تلاوت میں، بہت زیادہ پریشان ہوں، بعض اوقات خودکشی کو دل کرتا ہے، اس عورت کے 3 بچے ہیں، اب میں شادی بھی نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں، دین بیان کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور بہت خوشی کا دن ہوتا ہے جب مسئلے کی وجہ سے مجھ پہ کوئی ناراض ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ زندگی میں سنی ہے گالی، خدا کی قسم میں بازار سے جا رہا تھا، آج سے 18-19 سال پہلے میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ منگنی کے ساتھ بیوی نہیں بنتی، اس کو پارک میں لے کے جانا، تصویریں بنانا، کھانا پینا سب حرام ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، قسم اٹھا کر اس نے گال نکالی مجھے، میں جا رہا تھا، آج تک میں نہ اپنی اولاد نہ کسی نمازی کو بتایا، کیوں؟ اس لیے کوئی فساد کرے گا، کوئی نوٹس لے گا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک دین کی وجہ سے مجھے گال ملی ہے۔ اس لیے جس نے یہ عشق والی بات پوچھی ہے سن لو، خدا نخواستہ کوئی کسی پہ عاشق ہو جائے، پہلے یہ بات یاد رکھنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کسی لڑکے، لڑکی، اور لڑکی شادی شدہ، غیر شادی شدہ، اس کی منگنی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، دل میں عشق آ گیا، اور پھر یہ کہنا عشق حقیقی سے پہلے عشق مجازی ہوتا ہے، پھر عشق حقیقی کی سمجھ آتی ہے، یہ جاہلوں والی گفتگو ہے، کافروں والی گفتگو ہے۔ کوئی عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی نہیں۔ کوئی بھی ایسا جس کے دل میں کسی کا عشق آ گیا ہے، اللہ کی سخت ناراضگی ہے، اللہ نے اس کے دل میں ایک دیا جلا دیا ہے، آگ جلا دی ہے بے قراری کی، چاہے کسی سے مذاق کیا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، یا پھر رزق حرام ہے، اس کا رزق حرام ہے، تب یہ اس کے اندر چیز آئی ہے۔ اللہ پاک اس شخص کو جس نے پوچھا، اللہ اسے صحت دے، روحانی طور پہ میری دعا ہے، اور میں ایک رات کو خصوصی دعا کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، عشق اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کو، آپ کے بچوں کو، میرے بچوں کو محفوظ رکھے۔ استاد جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، خواب میں اکثر وہ مجھے میلے کپڑوں میں نظر آتے ہیں، ان کی آخرت اندیشہ ہے کہ خراب نہ ہو، ان کے لیے دعائیں کرو، ایصال ثواب کرو۔ دوسرے نمبر پہ اگر خواب میں کوئی میت نظر آئے اچھی حالت میں، تو یہ اشارہ ہوتا ہے تیرے اعمال اچھے ہیں، اور اگر وہ برے لباس میں یا بری حالت میں نظر آئے تو اشارہ ہوتا ہے تیرے اعمال بھی اچھے نہیں۔ تو جس کو یہ خواب آئی ہے ایک والد کی فکر کرے، اور اس کے اپنے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں، جو اسے والد کی اچھی حالت نظر نہیں آئی ہے۔ اور میری والدہ بھی فوت ہو گئی، وہ مجھے خواب میں اکثر چہرے پہ بوسہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جو آدمی دیکھتا ہے کہ والدہ بوسے لے رہی ہے، یہ والدہ کے لیے جو صدقہ جاریہ کر رہا ہے یا دعائیں کر رہا ہے، والدہ آخرت میں خوش ہے، اور والدہ دعائیں کر رہی ہے، برزخ میں کس طرح ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس آدمی کی جس کو یہ خواب ہے،
کہ والدہ بوسہ لیتی ہے، بہت اچھی خواب ہے، اور اس کی والدہ کے درجات اس کی وجہ سے بلند ہو رہے ہیں۔ میرے یہاں ایک عزیز بیٹھے ہیں، والدہ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کی والدہ تقریباً سال ہو گیا یا اس سے کم فوت ہو گئی، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ انہیں صبر جمیل دے، کہو آمین۔ میں نے کسی کے ساتھ حصہ ڈالا، بعد میں پتہ چلا کہ دوسروں کے عقیدے میں شرک ہے، اعمال میں بدعت ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ کسی بابے نے مجھے کہا کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا، میں بہت پریشان ہوں۔ نکاح اتنی کمزور چیز نہیں، کیسے ٹوٹ جائے؟ نکاح تو نہیں ٹوٹا، طاقت ہے، آج مغرب تک قربانی کر لے، خدا نخواستہ نہ کر سکا، اتنے پیسوں کا صدقہ کر دینا، اللہ قبول فرمائے گا۔ استاد جی السلام علیکم، ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ نے 6 بجے عید پڑھی، کچھ نے 8 بجے پڑھی، آپ کہتے ہیں عید پڑھنے سے پہلے آدمی قربانی نہیں کر سکتا، تو 6 بجے والوں نے جو قربانی کی ہے، 8 بجے والوں کے اس میں کچھ حصے تھے، اس قربانی کا کیا بنے گا؟ بات یہ ہے، جنہوں نے 6 بجے پڑھی انہوں نے قربانی کی، اور 8 بجے والوں کے بیچ میں حصے تھے، وہ انہیں اطلاع کر دیں ہم کرنے لگے ہیں، یا ان سے اجازت لے لیں، یا یہ کہہ دے تم ہمارے وکیل ہو، کر دو، قربانی ہو جائے گی۔ چاہے 1 حصہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، جنہوں نے بعد میں عید پڑھی ہے ان کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اجازت دی، یا انہوں نے اجازت لی، یا انہوں نے وکیل بنایا ہے۔ ایک عورت کو خاوند نے 3 طلاقیں دیں، پہلی بات جو ہے 3 طلاقیں سخت گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ اس کو حیض نہیں آتا، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے، 3 ماہ ہے۔ اگر حاملہ ہے، بچہ پیدا ہوگا، عدت ختم، اور اگر حیض نہیں آتا بیماری کی وجہ سے 3 ماہ کے بعد وہ فارغ ہو جائے گی، یعنی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی مسجد کے امام یا خطیب کو قربانی کی کھالیں بطور تنخواہ کی دی جائیں اور وہ ہو بھی غریب تو کیا حکم ہے؟ ویسے دے دو غریب سمجھ کے، تنخواہ میں اور اجرت میں نہ مؤذن، نہ استاذ، نہ امام اس کو قربانی کی کھالیں نہیں دینی۔ سب سے بہترین مصرف مدرسہ ہے، بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں اور مسکین لوگ ہیں۔ آخری، ایک آدمی پہ قربانی واجب ہے لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی طرف سے کی ہے اور ماں باپ زندہ ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جس پہ خود واجب ہے وہ اپنی طرف سے کرے، اگر کسی کی طرف سے کرے گا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ یہ احتیاط کرے کہ اپنی طرف سے پہلے کرے اور پھر ان کی طرف، جس سے یہ ہو گیا اب ایسے کرے، مغرب تک ٹائم ہے، یا قربانی کر لے یا قربانی کی جتنی قیمت ہے درمیانی وہ صدقہ کر دے، انشاءاللہ وہ بھی لگ جائے گی۔ اور یہ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد